حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور حجاج بن یوسف کا مکالمہ۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حجاج بن یوسف کو بڑی مسرت ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو مقام ہجون میں سولی لٹکا دیا جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حجاج کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو نے میرے لخت جگر کی لاش کو دار پر کیوں لٹکایا؟ حجاج نے جواب میں کہلا بھیجا، میں لوگوں کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے انجام سے عبرت دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اسے پھر پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی لاش میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں۔ سنگ دل حجاج نے صاف انکار کر دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک دو دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہجون سے گزر ہوا۔ ان کی لاش سولی پر لٹکے دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو حبیب السلام علیک، میں نے تم کو اس سیاست میں پڑھنے سے منع کیا تھا۔ تم نمازیں پڑھاتے تھے، روزے رکھتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ شہادت کے تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ایک کنیز کے سہارے مقام ہجون تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے اس وقت حجاج بھی وہاں گشت کر رہا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا، کیا اس سوار کے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ حجاج نے کہا، وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں، فرمایا، خدا کی قسم وہ ملحد نہ تھا بلکہ نماز گزار، روزہ دار اور متقی تھا۔ حجاج نے جھلا کر کہا، بڑھیا یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، میری عقل نہیں سٹھیا گئی، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم سفاک پیدا ہوگا، سو کذاب یعنی مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا اور ظالم سفاک تو ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حجاج نے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کے نیچے کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی ہے تو اس نے لاش کو اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہلا بھیجا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ چوٹی پکڑ کر گھسیٹواؤں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہلا بھیجا، خدا کی قسم اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسٹوائے گا۔ حجاج اب مجبور ہو کر خود حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور دل آزارانہ لہجے میں کہنے لگا، اے ذات الناطقین، سچ کہنا خدا کے دشمن کا انجام کیسا ہوا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں تو نے میرے فرزند کی دنیا خراب کی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات الناطقین کہتا تھا، تو خدا کی قسم میں ذات الناطقین ہوں۔ میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا توشہ دان اپنے نطاق سے باندھا تھا، لیکن میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک ہوگا۔ کذاب کو ہم دیکھ چکے، سفاک کا دیکھنا باقی تھا، سو وہ تو ہے۔ حجاج حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی بے باکانہ گفتگو سن کر سکتے میں آ گیا اور کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔ شبلی نعمانی کا منظوم خراج تحسین۔ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی جرأت ایمانی اور صبر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، مسند آرائے خلافت جو ہوئے ابن زبیر
سب نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے یک بار۔ ابن مروان نے حجاج کو بھیجا پے جنگ، جس کی تقدیر میں تھا مرغان حرم کا شکار۔ حرم کعبہ میں محصور ہوئے ابن زبیر، فوج بے دین نے کیا کعبہ ملت کا حصار۔ دامن عرش ہوا جاتا تھا آلودہ گرد، بارش سنگ سے اٹھتا تھا جو اڑ اڑ کے غبار۔ تھا جو سامان رسد چار طرف سے مسدود، ہر گلی کوچہ بنا جاتا تھا ایک کنج مزار۔ جب یہ دیکھا کہ کوئی ناصر و یاور نہ رہا، ماں کی خدمت میں گئے ابن زبیر آخر کار۔ جا کے عرض کی کہ اے اخت حریم نبوی، نظر آتے نہیں اب حرمت دین کے آثار۔ آپ فرمائیے اب آپ کا ارشاد ہے کیا، کہ میں ہوں آپ کا ایک بندہ فرما بردار۔ صلح کر لوں کہ چلا جاؤں حرم سے باہر، یا یہیں رہ کے اسی خاک پہ ہو جاؤں نثار۔ بولیں وہ پردہ نشین حرم سر عفاف، حق پہ گر تو ہے تو پھر صلح ہے مستوجب عار۔ یہ زمیں ہے وہی قربان گاہ اسماعیلی، فدیہ نفس ہے خود دین خلیلی کا شعار۔ ماں سے رخصت ہوئے یہ کہہ کے با آداب و نیاز، آپ کے دودھ سے شرمندہ نہ ہوں گا زنہار۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کی الٹ دیں فوجیں، جس طرف جاتے تھے یہ ٹوٹتی جاتی تھی قطار۔ منجنیقوں سے برستے تھے جو پتھر پہ ہم، ایک پتھر نے کیا آ کے سر و رخ کو فگار۔ خون ٹپکا جو قدم پہ تو کہا از راہ فخر، یہ ادا وہ ہے کہ ہم ہاشمیوں کا ہے شعار۔ اس گھرانے نے کبھی پشت پہ کھایا نہیں زخم، خون ٹپکے گا قدم پہ ہر بار۔ زخم کھا کھا کے لڑے جاتے تھے لیکن کب تک، آخر الامر گرے خاک پہ مجروح و نزار۔ لاش منگوا کے جو حجاج نے دیکھی تو کہا، اس کو سولی پہ چڑھاؤ کہ یہ تھا قابل دار۔ لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار۔ اتفاق سے ایک دن جو ادھر جا نکلیں، دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولیں یک بار، ہو چکی دیر کے منبر پہ کھڑا ہے خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار۔ لاش کا حصول اور تجہیز و تکفین۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جب حجاج بن یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے لخت جگر کی لاش ان کے حوالے نہیں کرے گا، تو انہوں نے کسی کے ذریعے سے عبد الملک کو دمشق پیغام بھجوایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ محاصرہ مکہ کے دوران میں آخر وقت تک ان کے ساتھ تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حجاج نے ان کی لاش سولی پر لٹکوا دی تو وہ مکہ سے پوشیدہ طور پر عبد الملک کے پاس دمشق پہنچے۔ وہ عروہ رحمہ اللہ سے بڑی محبت اور تکریم سے پیش آیا اور تخت پر اپنے پاس جگہ دی۔ عروہ رحمہ اللہ نے اسے مکہ کے سارے حالات بتائے اور اس سے درخواست کی کہ حجاج بن یوسف کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حوالے کرنے کا حکم بھیجیے۔ عبد الملک نے اسی وقت حجاج کو ایک غضب آلود خط لکھا جس میں اس کی حرکت پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش فوراً حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ عبد الملک کا خط پہنچنے پر حجاج نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش ان کے حوالے کیے جانے کی بشارت دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ لاش کا جوڑا جوڑا الگ ہو چکا تھا۔ ہم ایک ایک حصہ بدن کو غسل دے کر کفن میں لپیٹتے جاتے تھے۔
जब सारे आज़ा का गुस्ल हो चुका तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने लख्त जिगर के लिए दुआए मग़फ़िरत की। फिर हमने जनाज़ा पढ़कर इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो को मकाम हुजून में सुपुर्द खाक कर दिया। इससे पहले हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थी कि इलाही, मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखना जब तक मैं अपने फ़र्जंद का सा कफना दफना कर मुतमईन ना हो जाऊँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो 72 हिजरी तक लोगों को बराबर हज कराते रहे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा हुआ तो उसने अहले शाम को हज करने से रोक दिया, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो उन लोगों से जो हज करके आते थे अपने लिए बैत खिलाफत लेते थे। जब अहले शाम पर यह मुमानियत शाक गुजरी तो अब्दुल मलिक ने एक कुब्बा सखरा तामीर कराया और हुक्म दिया कि लोग यौम अरफा में बैतुल मक़दस जाकर वक़ूफ़ किया करें। चुनाचे अहले शाम ने इस पर अमल किया। कहते हैं कि बैतुल मक़दस और दीगर शहरों की मसाजिद में अरफा के करने की रस्म उसी वक्त से शुरू हुई। बसरा की मसाजिद में वक़ूफ़ व अरफा करने की रस्म हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने में शुरू हुई और मिस्र में अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान के दौरे हुकूमत में शुरू हुई। जब अब्दुल मलिक ने मुसब बिन ज़ुबैर को कत्ल करके वापसी का इरादा किया तो हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा के सामने आकर खड़ा हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो को पकड़कर उनकी खाल खींच ली है, लिहाजा आप उनसे लड़ने की मुहिम मेरे सुपुर्द कीजिए। चुनाचे अब्दुल मलिक ने शामियों की एक बड़ी फ़ौज का सिपह सलार बनाकर उसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से लड़ने के लिए रवाना कर दिया। हज्जाज ने मक्कतुल मुकर्रमा का मुहासरा कर लिया और जनीक लगाकर खाना काबा पर संगबारी शुरू कर दी। ये कार्रवाई होते ही आसमान पर बिजली की चमक और कड़क पैदा हो गई। शामियों की फ़ौज ये कैफियत देखकर डर गई। इस पर हज्जाज कड़क कर बोला कि डरो मत, ये तहामा की बिजलियां हैं जो आया ही करती हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे इसका तजर्बा है। ये कहकर हज्जाज खड़ा हुआ और संगबारी करने लगा। इसी असना में आसमान से बिजली और गरज का तांता बंध गया और हज्जाज की फ़ौज के 12 आदमी मारे गए। हज्जाज को अपनी फ़ौज की हिम्मत बढ़ाने का मौका मिल गया। चुनाचे उसने अपनी फ़ौज को ललकार कर कहा कि देखते नहीं, हमारा दुश्मन भी तो इसी मुसीबत में मुब्तला है, यानी आसमान की बिजलियां उन पर भी कड़क रही हैं। हज्जाज मुसलसल खाना काबा पर संगबारी करता रहा और उसको मुनहदिम करके छोड़ा। इसके बाद आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना काबा का गिलाफ जल कर खाकस्तर हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की एक मजनूना बांदी थी। उसने जब आपको गिरते हुए देखा तो आपकी तरफ इशारा करके चीख मार कर रोने लगी और उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, अमीरुल मोमिनीन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत 13 जमादुल आखिर सन 73 हिजरी में हुई। जब हज्जाज बदबख्त को आप रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत की खबर मिली तो उसने सजदाए शुक्र किया। इसके बाद वो और तारिक नामी शख्स उठकर आपकी लाश के पास आए। तारिक ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो को देखकर कहा कि औरतों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो से ज़्यादा ज़ाकिर कोई नहीं जना। ये सुनकर हज्जाज कहने लगा कि तुम ऐसे शख्स की मदाह करते हो जो अमीरुल मोमिनीन का मुखालिफ है। तारिक ने जवाब दिया कि मैं ज़रूर आपकी तारीफ़ करूँगा और वो मेरे नज़दीक माजूर थे। अगर खलीफा वक्त की मुखालिफत ना होती तो हमारे पास उनसे किताल करने का कोई जवाज़ नहीं था। हमने आपका मुहासरा किया, हालांकि इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई रोक और किलाबंदी नहीं थी। उन्होंने हमारे साथ 8 माह से नस्फा नफसी का मामला कर रखा था, बल्कि हमको निस्फ से ज़ायद दे रखा था। जब खलीफा अब्दुल मलिक को इस गुफ्तगू की इत्तला पहुंची तो उसने तारिक की गुफ्तगू पसंद की। हज्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो का सर मुबारक खलीफा के पास दमिश्क भेज दिया।
اس نے اس کو عبداللہ بن حازم السلمی کے پاس بھیج دیا جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب سے خراسان کے گورنر تھے۔ خلیفہ نے سر لے جانے والے کی معرفت یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم میری اطاعت اختیار کر لوگے تو میں تمہیں خراسان کی 7 سال کی آمدنی بخش دوں گا۔ عبداللہ بن حازم نے خلیفہ کے قاصد سے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کے مارے جانے کا قاعدہ نہیں ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا، لیکن مجھے اپنے سامنے اتنا ضرور کروانا ہے کہ تو اپنے آقا کا خط چبا کر کھا جا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بکری کی طرح خط کو چبا کر نکل گیا۔ عبداللہ بن حازم نے اس سر کو لے کر غسل دیا اور اس کو کفنا کر اور خوشبو دے کر دفن کر دیا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن حازم نے وہ سر آل زبیر کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ انہوں نے اس کو دفنایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 5 دن بعد اس دار فانی سے رحلت فرما گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 100 سال کی ہوئی۔ حافظ ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ پر اور سنگباری ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت ہوئی جبکہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں مسلم بن ولید نے وقت الجرح کے بعد مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس دوران میں یزید کا انتقال ہو گیا تو مسلم محاصرہ چھوڑ کر اپنے ملک یعنی ملک شام واپس آ گیا۔ عبد الملک کا حجاج بن یوسف کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے بھیجنا۔ تاریخ طبری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ مصعب کے قتل کے بعد عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ حجاج شامیوں کی 2000 فوج کے ہمراہ ماہ جمادی الاخر سن 72 ہجری میں روانہ ہوا۔ مدینہ چھوڑتا ہوا عراق کے راستے طائف پہنچا اور وہیں خیمہ زن ہو گیا۔ اس طرف سے حجاج مقام عرفہ جو حل ماسوائے حرم کو کہتے ہیں جہاں شکار کرنا جائز ہے میں یعنی حرم مکہ کے باہر واقع ہے فوج بھیجتا۔ دوسری طرف ابن زبیر اس کے مقابلے پر لشکر روانہ کرتے۔ دونوں فوجوں میں اس مقام پر جنگ ہوتی اور ہر مرتبہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے سواروں کو شکست ہوتی اور حجاج کے سوار مظفر و مسرور واپس آتے۔ یہ حالت دیکھ کر حجاج نے عبد الملک سے خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ کرنے اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور انہیں بتایا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت زائل ہو چکی ہے اور ان کے اکثر ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور یہ بھی درخواست کی کہ مزید فوج سے میری امداد کی جائے۔ چنانچہ عبد الملک نے اس خط کے جواب میں حجاج کے ان معروضات کو منظور کر لیا اور طارق ابن عمر کو حکم دیا کہ تم اپنی فوج کے ساتھ حجاج سے جا ملو۔ طارق 5000 فوج کے ساتھ حجاج کی امداد کے لیے آیا۔ شعبان سن 72 ہجری میں طائف میں داخل ہوا۔ جب ماہ ذی قعدہ شروع ہوا تو حجاج طائف سے روانہ ہو کر بیر میمونہ پر مقیم ہوا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ کر لیا۔ حاجیوں نے اس سال اسی حالت میں حج کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ محصور تھے۔ طارق مکہ میں ذو الحجہ میں داخل ہوا۔ نہ اس نے بیت الحرام کا طواف کیا اور نہ وہاں تک پہنچا، اگر وہ احرام باندھے تھا مگر مسلح رہتا تھا، البتہ عورتوں کی نزدیکی اور خوشبو سے پرہیز کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے تک اس کا یہی طریقہ رہا۔ قربانی کے روز ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ میں قربانی کی مگر اس سال وہ حج نہ کر سکے تھے اور نہ ان کے ساتھی، اس لیے کہ انہوں نے عرفات میں وقوف نہیں کیا تھا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں سن 72 ہجری میں حج کرنے گیا، مکہ پہنچا اور ان لوگوں میں سے ہو کر جنہوں نے مکہ پر چڑھائی کی تھی ہم مکہ پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ حجاج اور طارق کی فوجیں ہجون سے لے کر بیر میمونہ تک پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں۔
ہم نے بیت الحرام کا طواف کیا اور صفا اور مروہ میں سعی کر لی۔ حجاج نے لوگوں کو حج کرایا۔ میں نے اسے عرفات میں پہاڑ کی چٹانوں کے پاس اپنے گھوڑے پر سوار ذرا اور خود پہنے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد حجاج اس مقام سے اتر آیا اور میں نے اسے پھر بئر میمونہ کی طرف جاتے دیکھا، مگر حجاج نے کعبے کا طواف نہیں کیا اور اس کی تمام فوج مسلح تھی۔ بہت کثرت سے سامان و خوراک ان کے پاس تھا۔ سامان و خوراک سے لدے ہوئے قافلے شام سے ان کے لیے آتے تھے، جس میں کھانا، بسکٹ، ستو، آٹا بھرا ہوتا تھا۔ ان کے سپاہی عشرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ میں نے ایک سپاہی سے 1 درہم کے بسکٹ خریدے۔ اس نے اتنے دیے جو ہم 3 آدمیوں کے فا تک پہنچے بالکل کافی ہوئے۔ ایک واقف حال کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ماہ ذی قعدہ سن 72 ہجری میں گھیراؤ میں ڈالے گئے۔ اسی سال میں عبد الملک نے عبداللہ بن حازم السلمی کو خط بھیج کر اپنی بیعت کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ 7 سال تک خراساں تمہاری جاگیر میں رہے گا۔ سن 73 ہجری میں مصعب بن زبیر قتل ہوئے۔ عبداللہ بن حازم اس وقت بحیرہ بن ورقہ السریمی سے مصروف پیکار تھے۔ عبد الملک بن مروان نے عمرہ بن عصیم النمیری کو اپنا خط دے کر ان کے پاس بھیجا، جس میں انہیں دعوت دی کہ اگر تم میری بیعت کر لو تو 7 سال تک خراساں تمہاری جاگیر میں رہے گا۔ خط پڑھ کر ابن حازم نے سورا سے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ بنی سلیم اور بنی عامر کے درمیان فساد ہو جائے گا تو میں تمہیں قتل کر ڈالتا، مگر تم اس خط کو نگل جاؤ۔ چنانچہ سورا نے اس خط کو کھا لیا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے سودا بن عبید اللہ النمیری گیا تھا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ عبد الملک نے سنان بن مکمل الغنوی کو ابن حازم کے پاس بھیجا تھا اور خط میں لکھا تھا کہ خراساں تمہاری جاگیر میں رہے گا۔ عبد الملک نے بکیر بن دشاہ جو قبیلہ بنی عوف بن سعد سے تھا کو جو اب ابن حازم کی گورنری میں ان کی جانب سے مرو پر قائم مقام تھا، ایک خط لکھا جس میں ان سے بہت کچھ وعدے کیے اور امیدیں دلائیں۔ بکیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انحراف کر کے لوگوں کو عبد الملک کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ اہل مرو نے اس دعوت پر لبیک کہی۔ ابن حازم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی۔ خوف پیدا ہوا کہ کہیں بکیر اہلیان مرو کو لے کر مجھ پر حملہ کر دے۔ اس صورت میں تمام اہل مرو اور اہالی ابر شہر ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے اس نے بحیر کا مقابلہ چھوڑ کے مرو کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ترمز میں اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں، لیکن اس نے ان کا تعاقب کیا اور ایک گاؤں جس کا نام شہمیغت تھا انہیں جا لیا۔ اس جگہ مرو کے درمیان 8 فرسخ کی مسافت ہے۔ ابن حازم نے بحیر کا مقابلہ کیا۔ بنی لیث کا ایک آزاد غلام جو معرکہ جنگ سے بالکل قریب تھا بیان کرتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی دونوں فوجیں زخار سمندروں کی طرح آپس میں مل گئیں۔ مجھے تلواروں کی کھاکھٹ آواز سنائی دیتی تھی۔ جو آفتاب بلند ہوتا شور کم ہوتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ چونکہ اب شور کم سنائی دیتا ہے، نماز ظہر سے فراغت کے بعد بنی تمیم کا ایک شخص مجھ سے ملا۔ میں نے اس سے جنگ کی کیفیت معلوم کی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے دشمن ابن حازم کو قتل کر ڈالا اور یہ اس کی لاش ہے۔ اس کا لاشا ایک خچر پر لدا ہوا تھا۔ اس کے عضو تناسل میں ایک رسی اور پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ خچر پر اس کا وزن برابر رہے۔ وقی بن عمیرہ القریئی نے جو دور رقیہ کا بیٹا تھا ابن حازم کو قتل کیا تھا۔ بحیر بن ورقہ، عماد بن عبدالعزیز الجشمی اور وقی نے اس پر حملہ کیا، پھر نیزوں سے حملہ کیا اور زمین پر گرا دیا۔ وقی نے ابن حازم کے سینے پر سوار ہو کر اسے قتل کر ڈالا۔
کسی ذمہ دار نے وکیع سے دریافت کیا کہ تو نے کس طرح ابن حازم کو قتل کیا تھا؟ وکیع نے کہا کہ پہلے تو میرے نیزے کی انی سے اس پر سخت وار کیے۔ جب وہ زمین پر چٹ پڑا تھا میں اس کے سینے پر چڑھ گیا، اگرچہ اس کے نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہ اٹھ سکا، اور میں نے اس سے کہا کہ اب بولو، میں دویلا کا بدلہ لیتا ہوں، ان جنگوں میں سے نہیں بلکہ اس سے پہلے کسی اور لڑائی میں کام آیا تھا۔ ابن حازم نے وکیع کے منہ پر تھوک دیا کہ خدا کی لعنت تجھ پر ہو، کیا تو عرب کے سردار کو اپنے کافر بھائی کے بدلے میں قتل کرتا ہے؟ چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ وکیع کہتا ہے کہ میں نے کسی شخص کو اس کے سوا نہیں دیکھا کہ اس حال میں جب موت سر پر تھی اس کے اس طرح تھوک نکلا ہو۔ ایک دن ابن حبیرہ سے جب یہ قصہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تھوک کا زیادہ نکلنا بھی شجاعت کی علامت ہے۔ ابن حازم کے قتل ہوتے ہی بحیر نے بنی غداء کے ایک شخص کو عبد الملک کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ ابن حازم کی موت کی خوشخبری انہیں پہنچا دے، مگر ابن حازم کا سر ان کے ساتھ نہ بھیجا۔ بکیر بن دشا اہل مرو کے ساتھ بحیر سے آ کر ملا۔ ابن حازم قتل ہو چکا تھا۔ بکیر نے چاہا کہ وہ ابن حازم کا سر لے لے، بحیر مانے ہوا۔ بکیر نے اسے ڈنڈے مارے سر پر قبضہ کر لیا اور بحیر کو قید کر لیا۔ اس سر کو عبد الملک کے پاس بھیج دیا اور لکھا کہ میں نے ابن حازم کو قتل کیا ہے۔ جب یہ سر عبد الملک کے پاس پہنچا تو اس نے بنی غداء کے ایک شخص کو جو بحیر کا قاصد بن کر آیا تھا بلایا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی میں فوج سے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ ابن حازم قتل کیا جا چکا تھا۔ اس سال حجاج بن یوسف کے زیر اہتمام لوگوں نے حج کیا۔ عبد الملک کی جانب سے طارق حضرت عثمان کا غلام مدینے کا گورنر تھا اور بشر بن مروان کوفے کا گورنر تھا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کوفے کے عہدۂ قضاء پر فائز تھا۔ خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید بصرے کا گورنر تھا اور ہشام بن حبیرہ بصرے کے قاضی تھے۔ ان کے بیان کے مطابق عبداللہ بن حازم السلمی خراساں کے گورنر تھے۔ سن 74 ہجری کے واقعات۔ حجاج بن یوسف مدینے کی ولایت پر۔ اس سال عبد الملک نے طارق بن عمر کو مدینہ طیبہ کی ولایت سے معزول کر کے اس کی جگہ حجاج کو مقرر کر دیا۔ حجاج مدینہ آیا، 1 ماہ قیام کیا اور پھر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے کعبے کی ان دیواروں کو جنہیں حضرت عبداللہ نے بنایا تھا گرا دیا۔ حضرت عبداللہ نے حتیم کو شامل کر لیا تھا اور اس کے 2 دروازے بنا دیے تھے، مگر حجاج نے کعبے کو پھر اس کی پہلی صورت پر بنا دیا۔ حجاج ماہ صفر میں مدینہ واپس آیا اور اس مرتبہ 3 ماہ مقیم رہا۔ اہل مدینہ کے ساتھ بے عزتی سے پیش آیا کرتا تھا اور انہیں تکلیف پہنچاتا تھا۔ محلہ بنی سلمہ میں ایک مسجد بنائی جو حجاج ہی کے نام سے مشہور ہے، اور تو اور حجاج کی توہین سے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین بھی نہ بچے۔ اس نے ان کی گردنوں میں داغ لگوا دیے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے میں داغ لگائے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی گردن میں داغ لگائے۔ اس سے مقصد ان کی توہین و تذلیل تھی۔ حجاج نے حضرت سہل بن سعد کو بلوایا اور کہا کہ تم نے کیوں امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے ضرور ان کی مدد کی۔ حجاج نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور پھر سیسا گرم کر کے ان کی گردن پر ڈال دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال میں بشر بن مروان کوفہ سے بصرہ کے گورنر مقرر ہو کے گئے۔ اسی سال عبد الملک نے محلب کو خارجیوں کے خلاف ایک مہم کا سردار مقرر کر کے روانہ کیا۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب بشر بصرہ آ گئے، عبد الملک نے انہیں لکھا کہ
محلب کو ان کے وطن بصرہ کی ایک جماعت کے ساتھ خارجیوں کے مقابلے کے لیے بھیجو، اور محلب کو یہ اختیار دے دو کہ وہ خود اپنے شہر کے سربراہ، شہسواروں اور تجربہ کار لوگوں کو منتخب کر لیں، کیونکہ اہالی بصرہ سے وہی خوب واقف ہیں۔ جنگی معاملات میں ان کو بالکل آزادی دے دینا، کیونکہ مجھے ان کے تجربے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے اخلاص پر پورا اعتماد ہے، اور کوفہ والوں کی بھی ایک زبردست جماعت ان کے ساتھ بھیجنا۔ اس فوج پر ایک مشہور و معروف، شریف اور نجیف اور ایسے شخص کو سردار کرنا جس کی شجاعت اور بصالت اور امور جنگ میں اس کا تجربہ محتاج تعارف نہ ہو۔ اس دونوں شہروں کے منتخب لشکر کو خارجیوں کے مقابلے پر روانہ کرنا اور حکم دینا کہ جہاں خارجی جائیں یہ فوج بھی ان کی تلاش میں اسی طرف جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل نیست و نابود کر دے۔ والسلام علیک۔ عبد الملک امیہ کو بہت چاہتے تھے اور اسے اپنی اولاد کے برابر سمجھتے تھے۔ امیہ کے خراساں کے گورنر مقرر ہونے پر لوگ کہنے لگے کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ ایک طرف تو ابی فدیک کے مقابلے میں شکست کھائی اور دوسری طرف اس کا معاوضہ یہ ملا کہ خراساں کے گورنر مقرر ہوئے۔ بہیر اس وقت مقام سنج میں مقیم تھا اور پوچھتا رہتا تھا کہ امیہ کب آتے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابر شہر کے قریب آ گئے ہیں تو اس نے ایک عجمی باشندے سے جس کا نام رضی تھا کہا کہ تو مجھے ایک ایسے قریب راستے سے لے چل کہ میں ابر شہر امیہ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤں، تجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، بلکہ میں اور بھی تجھے بہت کچھ دوں گا۔ یہ شخص راستے سے خوب واقف تھا، چنانچہ بہیر اس شخص کے ساتھ روانہ ہوا اور ایک ہی رات میں سنج سے زمین رخص میں پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے نیشا پور آیا اور امیہ سے شہر ابر میں جا ملا۔ ملاقات کے وقت اس نے خراساں کی پوری حالت سے انہیں مطلع کیا اور بتایا کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے جس سے کہ باشندوں کی حالت درست ہو اور وہ اچھی طرح سے اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور ان کے انتظام کی تکلیف گورنر کے لیے کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ بہیر نے امیہ سے بکیر کے خلاف اس روپے کے لیے جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا مرافعہ بھی کیا اور کہا کہ بکیر ضرور بے وفائی کرے گا۔ بہرحال بہیر بھی امیہ کے ساتھ مرو آیا۔ امیہ ایک نہایت شریف سردار تھا، اس نے بکیر یا اس کے دوسرے عہدیداروں سے کوئی تعرض نہیں کیا، بلکہ بکیر سے کہا کہ تم میرے باڈی گارڈ کے سردار بن جاؤ۔ اس نے قبول کرنے سے انکار کیا، اس لیے یہ عہدہ بہیر کو دے دیا۔ اس کے انکار کرنے پر بکیر کے ہم قوم کے چند لوگوں نے اسے ملامت کی اور کہا کہ دیکھا، تم نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بہیر اس مقام پر ہو گیا، اور تمہارے ان کے تعلقات جس قدر خراب ہیں ان سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ بکیر نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کل تک تو میں اس صوبے کا حاکم اعلیٰ تھا، جب میں ہوتا تھا تو دوسرے میرے نیزے کو اٹھا کر چلتے تھے، اب کیا آج میں اس ذلت کو گوارا کر لوں کہ دوسرے کے نیزے کو میں اٹھا کر چلوں؟ امیہ نے بکیر سے کہا کہ خراساں کے علاقے میں جس جگہ تم پسند کرنا چاہو وہ تمہاری جاگیر میں دے دیا جائے گا۔ بکیر نے کہا تخارستان۔ امیہ نے کہا تخارستان تمہاری جاگیر میں دے دیا گیا۔ بکیر نے واپس جانے کی تیاری شروع کی اور بے انتہا روپیہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ بہیر نے امیہ سے کہا کہ اگر بکیر تخارستان پہنچ گیا تو وہ ضرور تم سے دھوکہ کرے گا۔ غرض کہ بہیر ہمیشہ اس طرح امیہ کے کام بکیر کے جانب سے بھرتا رہتا تھا۔ آخر کار بار بار کہنے کا اثر ہوا اور امیہ نے بکیر کو حکم دیا کہ تم میرے پاس رہو۔ اس سال حجاج بن یوسف نے لوگوں کو حج کرایا۔ حجاج نے اپنے مدینہ سے آنے سے پہلے عبداللہ بن قیس کو مدینے کا قاضی مقرر کیا۔ مکہ و مدینہ کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔
کوفہ اور بصرہ پر بشر بن مروان، خراساں پر امیہ بن عبداللہ بن خالد گورنر تھا۔ شریح بن حارث کوفہ کے قاضی تھے۔ ہشام بن حبیرہ بصرہ کے قاضی تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے اس سال عمرہ ادا کیا، مگر اس سال کی صحت میں کلام ہے۔ سن 75 ہجری کے واقعات۔ حجاج عراق کی گورنی کے منصب پر۔ اس سال محمد بن مروان نے موسم گرما کی مہم کے دوران رومیوں کے ساتھ جہاد کیا، جب وہ رومی مرعش کی جانب سے آگے بڑھے تھے۔ اسی سال عبد الملک نے یحییٰ بن الحکم بن ابی العاص کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور اس طرح حجاج بن یوسف کو تمام عراق کا سوائے خراساں اور سجستان کے گورنر مقرر کیا، اور اسی سال حجاج کوفہ آیا۔ دوسرا باب، عبد الملک کا حجاج بن یوسف کو عراق بھیجنا۔ حجاج مدینے میں مقیم تھا کہ عبد الملک کا حکم ملا کہ عراق جاؤ، کیونکہ بشر کا انتقال ہو چکا ہے۔ حجاج 12 سواروں کے ساتھ نہایت اعلیٰ و تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر کوفہ پہنچا۔ جس وقت کوفہ پہنچا تو دن اچھی طرح طلوع ہو چکا تھا، مگر حجاج کا آنا دفعتاً ہوا، کیونکہ اس کے آنے کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ محلب بھی کوفہ میں نہ تھے، کیونکہ بشر نے محلب کو خوارج پر بھیج دیا تھا۔ حجاج سب سے پہلے مسجد میں آیا اور منبر پر چڑھا۔ اس نے ایک سرخ باریک کپڑے کے عمامے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ لوگوں سے کہا کہ میرے سامنے آؤ تاکہ میں تقریر کروں۔ لوگوں نے پہلے تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو خارجی خیال کیا اور ان کے قتل کر دینے کی تیاری کر لی، مگر لوگ جب جمع ہو گئے تو اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا اور یہ شعر پڑھا: نبن الجلاء وطلاء الثنایا یا عدل امامہ تعرفونی۔ میں وہ آفتاب ہوں جو پردہ ظلمت کو چاک کر دیتا ہوں اور گھاٹیوں پر چڑھنے والا ہوں۔ جب میں اپنا عمامہ اتاروں گا تب تم مجھے پہچان لوگے۔ بخدا میں شر کو اس کے کجاوے میں لا دیتا ہوں اور اس کے ویسے ہی پاؤں لگاتا ہوں، اور جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ میں بہت سے پکے ہوئے سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے توڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں ہی ان سروں کو توڑنے والا ہوں، اور میں اس خون کو بھی دیکھ رہا ہوں جو عماموں اور داڑھیوں کے درمیان ٹپکتا ہے۔ یہ جنگ کا وقت ہے، پس گھوڑوں کو دوڑاؤ۔ اور رات نے انہیں ایک ایسے ہانکنے والے کے سامنے جمع کر دیا جو توڑ پھوڑ دینے والا ہے، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کا چرواہا نہیں، اور نہ ہی تختے پر گوشت کاٹنے والا کذاب ہے۔ نیز اس نے کہا، رات نے ایک مضبوط آدمی کے لیے فوج جمع کر دیا جو بڑا بانکا اور گرجنے والے بادل سے بھی خراج لینے والا ہے، اور وہ مہاجر ہے، بدو نہیں۔ نیز کہا، اور جنگ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے بہت جد و جہد کی اور جنگ سخت ہو گئی ہے، اور وہ بھی سخت ہو گئے ہیں، اور کمان اس میں کنواری لڑکی کے ہاتھ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت چلے کی طرح ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے ترکش کو جھاڑا تو اس نے مجھے سب سے زیادہ تلخ مزاح، تیز دھار اور مضبوط چوٹ لگانے والا پایا۔ پس اگر تم ٹھیک رہے تو تمہارے امور ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے راستوں کو اختیار کیا تو تم مجھے ہر گھات میں موجود پاؤ گے۔ خدا کی قسم میں تمہاری کسی لغزش کو قبول نہیں کروں گا اور نہ تمہارے کسی عذر کو قبول کروں گا۔ اے اہل عراق، تم اہل شقاق و نفاق اور برے اخلاق کے حامل ہو۔ خدا کی قسم مجھے انجیر کی طرح ٹھوکا نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ میں کسی حادثے سے پریشان ہوتا ہوں، اور نہ میں قتل ہونے سے بھاگتا ہوں۔ مجھے تجربہ کے بعد تلاش کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں لکڑی کی طرح چھیل کر رکھ دوں گا، اور نرم و نازک ہاتھ پاؤں والی عورت کی طرح تمہیں پٹیاں باندھوں گا، اور تمہیں وطن سے دور رہنے والے اونٹوں کی طرح مار دوں گا، اور تم کو پتھروں سے زخمی کرنے کی طرح زخمی کر دوں گا۔ اے اہل عراق،
تم نے بہت دفعہ ضلالت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اور تم ہلاکت کے راستے پر چلے ہو، اور تم نے برے طریقوں کو اختیار کیا اور تم جہالت میں بڑھ گئے ہو۔ اے ڈنڈے کے غلاموں اور لونڈیوں کے بچوں، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ خدا کی قسم، جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں، اور جسے بوسیدہ کر دیتا ہوں اسے پھاڑ دیتا ہوں، اور ان پارٹیوں اور کیل و کال سے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس سے بچ کر رہو۔ اے کمینی عورتوں کے بچوں، یہ تمہارے کام نہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے اور میرا شکار بننے سے احتیاط کرے۔ اے عراقیوں، تمہاری مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے۔ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سورہ نحل آیت 112۔ یعنی اس بستی کی طرح ہے جو پرامن اور مطمئن تھی اور اسے ہر جگہ سے بافراغت رزق ملتا تھا، بس اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ لہٰذا جلدی کرو اور درست ہو جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ اور ٹیڑھے نہ ہو، اور مشائیت کرو اور بیعت کرو اور عاجز بنو، اور جان لو کہ میں زیادہ باتیں اور بکواس نہیں کیا کرتا اور نہ تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو۔ صرف تلوار کا سونتنا باقی ہے، پھر میں سردی اور گرمی میں اسے نیام میں نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں کو امیر المؤمنین کے لیے سیدھا کر دے اور تمہارے خوددار لوگ اس کے مطیع ہو جائیں۔ اور میں غور و فکر کے بعد صدق کو نیکی کے ساتھ پایا ہے اور نیکی کو جنت میں پایا ہے، اور جھوٹ کو فجور کے ساتھ پایا ہے اور فجور کو آگ میں پایا ہے۔ آگاہ رہو کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہیں عطیات دینے اور تمہیں تمہارے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے مہلب کے ساتھ بھجوانے کا حکم دیا ہے، اور میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے اور تمہیں 3 دن کی مہلت دے دی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو عہد دیا ہے اور وہ مجھ سے اس کا مواخذہ کرے گا، اور وہ مجھ سے اس عہد کو پورا لے گا، اور مہلب کی طرف فوج بھیجنے کے بعد میں نے جس آدمی کو دیکھا اس کو قتل کر دوں گا اور اس کا مال لوٹ لوں گا۔ اے غلام، ذرا امیر المؤمنین کا خط پڑھ کر انہیں سناؤ۔